الحمدللہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. اللہ کی عبادتوں میں سے نماز ایک اہم عبادت ہے. اس کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے چھوڑنے پر بہت سخت سے سخت ترین وعیدیں بھی آئی ہیں. دن میں 5 مرتبہ ہونے کی وجہ سے بعض وقت ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور آدمی معمولی سی ضرورت پر معمولی سی اپنے دوسرے کسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کو چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ نماز عبادتوں میں سے ایک ایسی عبادت ہے کہ قبر کے اندر جب انسان کو سلایا جائے گا اور سلانے کے بعد میں دفن کا عمل جب ختم ہو جاتا ہے لوگ وہاں سے چلے آتے ہیں تو فرشتے اس کے پاس سوال جواب کے لیے قبر میں آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ وقت عصر کا وقت ہوگا. ایسا محسوس ہوگا اس شخص کو کہ یہ عصر کی نماز کا وقت ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب فرشتے اس سے سوال کریں گے تو مردہ یہ کہے گا کہ تم سوال بعد میں کرنا، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے عصر پڑھنے دو، میں عصر پڑھ لوں گا، اس کے بعد تمہارے سوال کا جواب دوں گا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ چلو اس کا سوال جواب ہو گیا، اب اس سے سوال جواب کی ضرورت نہیں. اتنے ہی پر اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جواب دینے والا شخص ہے. تو گویا نماز کی پابندی بہت بڑی اہمیت محترم رکھتی ہے. آج معمولی سے بہانے پر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. جماعت تو درکنار قضا ہی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اندر میں آتا ہے جس دن آپ کا انتقال ہوا ہے اس دن بھی فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، قضا نہیں ہوئی. بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ انتقال سے 2 دن پہلے یعنی شنیچر کے دن آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ تھوڑی دیر میں آپ بے ہوش ہو جا رہے تھے. پانی ڈالا جاتا، سر پر کپڑا ڈالا جاتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتی. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب ہوش آتی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہو گئی. صحابہ فرماتے کہ ابھی نہیں ہوئی. تو کہتے لے چلو مجھے. تو جب اٹھتے پھر بے ہوش ہو جاتے.
پھر پانی نہیں ڈالا جاتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر افاقہ ہوگا، پھر جب ہوش آتی تو فوراً پوچھتے کہ ظہر کی نماز ہو گئی؟ صحابہ کہتے کہ نہیں ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کہتے رہے چلو، جب اٹھاتے رہ جانے کے لیے تو پھر بے ہوش ہو جاتے۔ مطلب اتنی زیادہ بیماری کی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے حالت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ اس طرح آپ نے کہا اور 4 مرتبہ آپ بے ہوش ہو گئے، نہیں آ پائے۔ اس کے بعد جب 5ویں مرتبہ آپ کو کچھ ہوش آیا اور آپ کی کچھ ہمت بندھی، طبیعت پہلے سے کچھ تھوڑی سی اچھی لگی، تو صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے لے چلو۔ اور لے جانے میں بھی ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا اور ایک طرف حضرت علی، دونوں کے کندھے کے سہارے، دونوں ہاتھوں پر دونوں طرف دونوں کے سہارے سے آپ مسجد جانے لگے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی کمزوری تھی کہ آپ 2 آدمی کے سہارے قدم رکھ کر چل کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ 2 آدمیوں کے سہارے گویا آپ لٹک کے جا رہے تھے، آپ کا پیر زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا تھا، چل کے نہیں جا رہے تھے آپ۔ اتنی زیادہ بیماری میں حرارت اور بیماری کی تکلیف کی وجہ سے اللہ کے نبی محترم اس حالت میں مسجد طرف گئے، جبکہ آپ نے اجازت دی ہے کہ اس طرح کوئی اگر بیمار ہو تو گھر میں پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ سبق دینا تھا ہم کو کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس کو دن میں 5 مرتبہ تم پڑھتے ہو تو یہ نہ سمجھنا یہ کوئی ہلکی پھلکی عبادت ہے، جب چاہو پڑھ لو، جب چاہو چھوڑ دو، جب چاہو قضا کر دو، ایسا نہ کرنا۔ حضرت عمران پھر وہی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر میں گئے، جماعت تیار تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اقامت کہی، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی بیٹھ کر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تکبیر کہی، آپ کی آواز چونکہ بہت آہستہ تھی، بیماری کی وجہ سے زور سے آپ نہیں بول پا رہے تھے، تو آپ کی تکبیر سے سب لوگوں نے نماز پڑھی۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، حضرت عمران ابن حسین 17 سال تقریباً بستر پر رہے بیماری کی وجہ سے، آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اس لیے محترم، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر حالت میں پڑھنا ہے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، وضو سے نہیں کر سکتا تیمم کر کے پڑھے، تیمم کرنے کے بعد اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو قبلے کی طرف اگر پیر پھیلا کر بیٹھنے میں آسانی ہو اس طرح پیر پھیلا کر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کسی بھی سہولت سے جو اس کے لیے راحت و آرام کا سبب ہو اس طریقے سے نماز پڑھنا اس کو چاہیے، نماز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آج معمولی سی بخار آ گیا، دل نہیں چاہ رہا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، محترم نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ پانی کا بدل اللہ کے نبی نے تیمم کو رکھا ہے اور تیمم کے ذریعے سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری عبادت میں سے ہے، اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی کے سلسلے میں نماز ہماری بہتر اور افضل اور اعلیٰ طریقے پر کیسے ہو، اس سلسلے میں مسائل کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ کچھ باتیں وضو کے توڑنے والوں کی نماز کی بتائی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعے میں وضو کو توڑنے والی چیزیں، کیونکہ بعض وقت وضو ٹوٹ جانے کے بعد بھی آدمی سمجھتا ہے کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، یا اسی طریقے سے بعض وقت غسل فرض ہو جانے کے باوجود بھی آدمی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر غسل فرض نہیں ہوا، تو وہ اسی حالت میں نماز و روزہ کرنے کی وجہ سے، لاعلمی کی وجہ سے نماز ہوگی اور نہ دوسری عبادتیں اس کی اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ تو اس لیے طہارت میں جتنی ہم اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اسی لیے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وضو اطمینان سے کرے۔ جب آدمی وضو اطمینان سے کرتا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیے جس وضو کو آپ اطمینان سے کیے ہوں گے، 3 مرتبہ ہر اعضاء کو دھوئے ہوں گے، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کیے ہوں گے اور اطمینان سے آپ وضو کیے ہوں گے، تو محترم آپ اندازہ لگائیے اس نماز میں، اس سے جو نماز فوراً آپ پڑھیں گے اس کے اندر بھی آپ کا دل لگے گا بنسبت اور
اس نماز کے جس میں وضو آپ جلد بازی کے ساتھ کیے ہوں گے، دونوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی آیا کہ جلدی سے نماز پڑھ کر جانا ہے، جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی نماز پڑھا، تو جیسے وضو کیا ویسے ہی اس کے نماز کے اندر میں اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو جتنا سنت کے مطابق اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے کے مطابق ہمارا وضو ہوگا تو محترم اس کا اثر ہماری نمازوں کے اندر بھی پڑے گا۔ تو گزشتہ جمعے میں نواقض وضو سے متعلق کچھ مسائل کا سلسلہ محترم چل رہا تھا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اس سلسلے میں 4 چیزیں میں بتایا تھا۔ ایک پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، نمبر 2 ری یعنی ہوا کا خارج ہونا، نمبر 3 بدن کے کسی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا، نمبر 4 منہ بھر کے طے کرنا۔ ان 4 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 5واں نمبر ہے لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو آدمی لیٹ کر سویا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے چت لیٹے چاہے کروٹ لیٹے چاہے کیسے بھی، اگر لیٹ گیا پورا اور نیند آ گئی اس کو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی لیٹنے سے نہیں ٹوٹے گی، ایسے ہی آدمی لیٹا بستر پر، نیند نہیں آئی، لیٹ کر باتیں کر رہا، لیٹ کر موبائل پر دیکھ رہا، کتابیں دیکھ رہا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیٹ کر سو گیا، نیند آ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور سو گیا، آنکھ لگ گئی اس کی، اور اس طرح ٹیک لگایا ہے کہ اگر پیچھے سے اس چیز کو ہٹا لی جائے تو گر جائے گا، یعنی پورے بدن کا سہار اس کے اوپر میں ہو گیا ہے، اس طرح ٹیک لگایا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا وضو اس طرح سونے کی حالت میں بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کی کرسی پر بیٹھا ہے لیکن آگے کی طرف کو اسے پڑھ کر بیٹھا، ٹیک زیادہ پیچھے کی طرف نہیں لگایا ہے، یا پالتی مار کر بیٹھا ہے نیچے کی طرف منہ کر کے، تو اس صورت میں بھی جلدی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر سوتے میں آدمی گر جائے تب ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی چیز کا سہارا لگایا ہے، جیسے بہت سارے حضرات پیچھے سب میں بیٹھنے والے جو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، وہ اگر اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے کہ پورا بدن کا سہار دیوار کے اوپر ہو جائے اور اسی حالت میں آنکھ لگ جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ یا گھروں میں آدمی بیٹھا ہے تکیا وغیرہ سے ٹیک لگا کر اور آنکھ لگ گئی اور اس طرح کے تکیا اگر ہٹایا جائے تو گر جائے گا تو اس حالت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک نمبر لیٹ کر یا کسی چیز سے سہارا لگا کر سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک ہے کہ بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ اگر کوئی بے ہوش ہو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے بے ہوش ہوا ہو، چاہے 5 منٹ کے لیے، چاہے 1 گھنٹے کے لیے۔ اگر بے ہوش ہو گیا، مثال کے طور پر بیٹھا تھا، گر گیا اور فوراً اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالا گیا، پھر ہوش آ گیا، یا کھڑا تھا اچانک گر گیا اور بے ہوشی میں اس کو پتہ نہیں کیسے گرا، پھر جیسے گرا ہوش آ گیا، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوشی کی حالت جسم پر طاری ہوتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 7واں نمبر ہے مجنون یا پاگل ہو جانا۔ ایک آدمی کا وضو تھا لیکن اس کا دماغ خراب ہو گیا، آدھا گھنٹے کے لیے ہو، وہ پیشاب کرنے نہیں گیا، پخانا نہیں گیا، کچھ نہیں، لیکن پاگل ہونا ہی اس کا وضو کو توڑنے کا علامت سمجھی جائے گی، اور اس سے یہ کہا جائے گا اگر 1 گھنٹے کے بعد اس کو افاقہ ہو گیا اور 1 گھنٹے کے بعد وہ دوا کھا کے صحیح ہو گیا تو وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا نیا، اس پہلے والے وضو سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ بغیر رکوع سجدے والی نماز میں، بغیر رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا، یعنی اس طرح آدمی ہنس دیا کہ پڑوس والے کو آواز سنائی دی، جو بغل میں کھڑا تھا اس کو آواز سنائی دی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بغیر رکوع سجدے والی نماز میں، یعنی جنازے کی نماز میں اگر کوئی اس طرح ہنس دیا کہ اس سے اس کا بغل والا آواز کو سن لیا تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر وضو یا تیمم کر کے وہ دوبارہ جنازے کی نماز پڑھے گا۔ لیکن نماز میں اگر کوئی کھڑا ہے رکوع سجدے والی نماز میں اگر قہقہا مار کر ہنسا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔
بغیر رکوع سجدے والی نماز میں یعنی جنازے کی نماز میں اگر قہقہ مار کے ہنسا تو اس پہ وضو نہیں ٹوٹے گا. میں الٹا کہہ دیا, جنازے کی نماز میں اگر کوئی قہقہ مار کر ہنس گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ وہ موقع ہی ایسا ہوتا ہے جہاں آدمی ہنسے کیا وہ تو رونے کا مقام رہتا ہے, اس لیے وہاں پر اگر کسی کو ہنسی نکل آئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں قہقہ مار کر ہنس دیا, فرض نماز پڑھ رہا تھا اور اس طرح ہنسا کہ اس کا بغل والے کو آواز آ گئی, تو اس سے اس کا نماز بھی ٹوٹے گا, وضو بھی ٹوٹ جائے گا. بہت سارے حضرات نماز نیت باندھے کسی وجہ سے ہنسی آ گئی, زور سے ہنس دیے, پھر آدمی دوبارہ نیت باندھ لیتا ہے. حالانکہ دوبارہ نیت نہیں باندھے, اگر اتنے زور سے ہنسا ہے کہ بغل والے کو آواز سنائی دیتی ہے تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے گا پھر نماز نیت باندھے گا, اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ 8 چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں, اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. 4 چیزیں پیچھے جمعرات گزشتہ جمعے میں بتایا تھا اور آج 4 چیزیں بتائی گئی. ایک ہے کہ لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. 5واں نمبر بے ہوش ہو جانا. اس کے بعد پاگل یا دیوانہ مجنون ہو جانا, پاگل ہو جانا. اس کے بعد قہقہ مار کر ہنسنا. نماز میں رکوع سجدے والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا. یہ 8 چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا. بہت سارے حضراتوں کے ذہن میں, جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا, کوئی کہتا ہے سگریٹ پی لینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے, کھانا کھا لینے سے وضو ٹوٹتا ہے. ان سے کسی سے نہیں ٹوٹتا. عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلا رہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. پورا بدن ننگا کھل گیا آدمی کا, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. یہاں تک کہ اگر بیوی شوہر بیوی کا بوسہ لے رہے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. بدن کو چھو لے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. کپڑے کے بدن کے کھلنے سے, اس سے ان کسی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو توڑنے والی یہ 8 چیزیں ہیں جن کو فقہاء نے بتایا ہے, جس سے وضو بھی ٹوٹتا ہے اور اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک آدھ چیز اور ہے جس سے تیمم ٹوٹتا ہے, وضو نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پر ایک آدمی پانی ایسے جگہ پر ہے کہ اس کے قریب 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے آس پاس میں کہیں پانی نہیں ہے. وہ اچھے طریقے سے تلاش کر لیا بھی اس کے آس پاس اس علاقے میں پانی کہیں نہیں, اور نماز کا وقت جا رہا ہے, تو اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھے. تو اگر کوئی آدمی اس طرح جگہ پر تھا اور پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی 1 لوٹا پانی لا کر سامنے رکھ دیا, تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, نماز ٹوٹ جائے گی. حکم یہ ہے کہ پھر سے وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی ایسی جگہ پر ہے, کنویں کے پاس میں ہے, سب کچھ ہے, کنویں میں پانی بھی ہے, لیکن کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے, نہ کوئی ڈور ہے نہ کوئی رسی ہے, کچھ نہیں ہے کہ پانی نکال کر وہ وضو کر سکے, اور نماز کا وقت جا رہا ہے. ایسے مجبوری کے موقع پر اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. لیکن اس نماز پڑھنے کی حالت میں اگر کوئی آدمی ڈور لے کر آ گیا یا رسی لے کر آ گیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اس پانی نکال کر تیمم کر وضو کر کے پھر سے نماز اس کو پڑھنا پڑے گا. ہاں اگر نماز کے ختم ہونے کے بعد پانی ملا تو اس صورت میں اس کی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, نماز اس کی ہو گئی. پانی نماز کے پڑھنے کے بعد کوئی رسی اور ڈور لے کر آیا تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی, دہرانے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے آدمی بعض وقت سفر کر رہا ہے اور سفر میں اس کے پاس پانی ہے لیکن وہ پینے کے انداز کا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس پانی سے وضو کر لیتا ہوں تو راستے میں پینے کے لیے مجھے پریشانی ہوگی, اور کہیں پر کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے تیمم وضو کرنے کے لیے. تو ایسے وقت میں سفر میں بھی وہ شخص اس پانی کو بچائے پینے کے لیے اور تیمم کر کے نماز پڑھے. اس کے لیے اس پانی کا بچانا ضروری ہے. پانی بچا دے, اور پانی اگر اس کو اطمینان ہے کہ نہیں اس پانی سے میں اگر وضو کر لوں گا مجھ کو پینے کے لیے آگے پانی مل جانے کی امید ہے, یا آگے پانی مل جائے گا یا میں خرید کے دے سکتا ہوں, میرے پاس پیسے ہیں, اگر اس طرح کی سہولتیں ہیں
تو پھر اس پانی سے تیمم نہیں کرے گا، بلکہ اس پانی سے وضو کر کے وہ نماز پڑھے۔ تو یہ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے اس کے علاوہ تیمم کو توڑنے والی چیزیں ایک دو اور ہیں۔ کیا؟ اگر پانی مل گیا نماز کے اندر، اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ڈول رسی مل گیا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، تو بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو پانی نکال کر پھر وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو وضو کو توڑنے والی چیزوں کو محترم بہت مختصر ہے، خیال رکھا جائے، خود بھی یاد رکھا جائے، اور گھر میں اپنے ماں بہنوں بچیوں کو بھی بتائی جائے، تاکہ ان کے علاوہ بہت ساری غلط چیزیں جن سے ہم سمجھتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس سے دوبارہ آدمی وضو کرنے پر بعض وقت مجبور ہوتا ہے، پھر بھی وضو کرتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی طہارت کریں گے، محترم جتنی طہارت مکمل ہوگی اتنی اس کے بعد کرنے والی عبادت کے اندر میں قوت اور طاقت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا اللہ ہم سب سے تھوڑی دیر کے اس مذاکرے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ فرما۔ یا اللہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حافظ میرے لیے جو بڑی عزت جو باقی ہے سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ایک صاحب نے ایک لمبی فہرست دی ہے، ان کے بہت سارے عزیز و اقارب کے سارے ثواب کے لیے اللہ جتنے لوگوں کا انہوں نے نام لکھا ہے اللہ سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ان کے علاوہ ہم سبوں کے حاضرین میں سے سب کے عزیز و اقارب جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کو کروڑ جنت نصیب فرما، سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما، سب کے اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ ہم سبوں کو اچانک موت اور حادثات سے حفاظت فرما، بولی بیماریوں سے حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرما، برکت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حلال اور پاکیزہ رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے زمینی آسمانی آفتوں سے ہماری ہر مومن و مومنات کی حفاظت فرما۔ حضور کے صدقے میں یا اللہ ہماری گزارشات کو اللہم صلی علی